شب معراج کے معاملات پہ آپ کا تو ایمان ہے نا کہ اللہ کے رسول شب معراج گئے تھے. اب میں نے اہل تشیع حضرات کی بہت ساری کلپ، بہت ساری ویڈیو اور بہت ساری باتیں، میں اس میں سے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول شب معراج گئے اور اللہ تعالیٰ سے جب باتیں کرنے لگے تو اللہ کا ہاتھ جب دیکھا، اہل تشیع فرماتے کہ وہ ہاتھ مولا علی کے ہاتھ کے جیسا ہے. اب اس میں انگوٹھی، تو یہ وہ ہمارے روایت میں نہیں، وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے بھائی، وہ لوگوں میں مطلب اب یہ بات آپ میں نہیں آئے گی. جب میں آپ کی طرف کی بات بتاؤں تو آپ اس کو انکار کر دو کہ نہیں ہمارے لوگ بول رہے ہیں ہمارے میں نہیں ہے. میں نے بھی سنا ہے، میں نے بھی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے یہ بات بھی سنا ہے. باتیں نہیں ہوگی نا. میں اگر آپ کے گھر کی بات بتا رہا ہوں تو اس کو بھی آپ وجوہات کرو نا. آپ نے اہل سنت کی جو باتیں بتائی جو مجھ کو نہیں سمجھ میں آئی، میں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، ایسا ہے نہیں اللہ تعالیٰ جیسا وہ بتا رہے ہیں. اہل حدیث جب رسول کو نہیں مانتے تو خدا کو کیا مانیں گے؟ ان کی بات چھوڑو تو میں تو ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. مگر ابھی میں نے آپ کے گھر کی بات بتائی، اب اس کی بھی وجوہات کرو نا آپ کے. جب آپ کے اہل تشیع مولوی عالم مولانا یہ بیان کرے تو اس کا کیا معنی؟ سنو پھر اچھی طرح سے، کوئی کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ انگوٹھی پہنتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں کہتا. اگر پردے کے نیچے پیچھے سے، یہ میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کسی حدیث میں ہو لیکن میرے ذہن میں نہیں پڑتا. میں نے معراج وغیرہ کے حدیث پڑھی ہے. اجازت بات کرنے دیں، بتا دوں گا، بات کرنے دیں. یہ میں نے لوگوں سے سنا ہے، لوگوں شیعوں میں مشہور ہے کہ وہاں پردے کے نیچے سے ہاتھ نکل آیا، اس میں جو انگوٹھی تھی وہ امیر المومنین علیہ السلام جیسے انگوٹھی تھی. اگر ایسا پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکل بھی آیا ہے تو شیعوں کا عقیدہ نہیں ہوگا اللہ کا ہاتھ تھا پردے کے پیچھے. شیعی بیان کر رہے ہیں نا یہ تو. بھائی سنو نا، شیعی بیان کرتا ہے نا. پہلی سنو نا، تم اچھی طرح سے سنو. اعتراض کرتے ہو لیکن تجھے سنو، سمجھ جاؤ کہ ہم کیا کہتے ہیں. جو بھی شیعی بیان کرتا ہے وہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نکالا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ علی علیہ السلام جیسا ہاتھ. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شب معراج وہاں پہ علی علیہ السلام بھی تھے تو ان کا ہاتھ، علی علیہ السلام کا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا. ان کا یہ بیان ہے. نہیں، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے اس نے انگوٹھی پہنا. کوئی بھی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. بیان سنو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھ پردے کے پیچھے سے آیا وہ اللہ کا ہاتھ تھا، اس میں جو انگوٹھی تھی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے وہ ہمارے نزدیک وہ مشرک ہے، ملعون ہے. وہ نہیں کہتا. تشیع کی بات کر رہا ہوں. آپ نے نہیں سمجھا نا، میں آپ کو شیعوں کا بات آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا. پردے کے پیچھے سے اس نے ہاتھ دکھایا، انگوٹھی پہنا، اس کے ہاتھ میں ملتی جلتی ہے شکل کس کی. یہ روایت کے ہاں وہ لوگ بولتے ہیں بھائی، وہ جو مانا آپ نے مانا نہیں سمجھا نا روایت کی. پیر صاحب بابا جان دوبارہ سنو. وہ کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے علی علیہ السلام تھے، ہاتھ ان کا نظر آیا ہے. اب آپ کو بات نہیں سمجھ نہیں کہ پردے کے پیچھے اللہ بیٹھا ہے، اللہ نے ہاتھ نکالا پردے کے پیچھے سے. یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے. میں وہ ایک کلپ آپ کو بھیجوں گا، آپ یہ دیکھ لینا کلپ. آپ دیکھا کسی جاہل نے کوئی بات کہی ہے نا، وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے انگوٹھا پہنا ہے تو وہ ہے ہی کافر، مشرک. ہمارے نزدیک مجسمہ ہے، مشرک ہے، نجس ہے. اب دوسری بات، میں میری بات یہ کلیئر کر دوں کہ وہ اللہ کے سر پہ بہت ساری آنکھیں ہیں، یہ میں بھی نہیں مانتا. دائنی طرف سیدھے طرف ہی سارے ہاتھ ہیں، یہ میں بھی نہیں مانتا ہوں. اہل حدیثوں کے سارے عقیدے یہ غلط ہے. اللہ جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ اگر ہماری شہرت کے قریب ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی طاقت ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. اس بات پہ میں بھی یقین رکھتا ہوں. اگر میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اگر آپ کے لوگ بھی ہاتھ پیر سر کا ذکر کریں تو اس کے لیے پھر آپ کیا کرو؟ دوسرے پہ انگلی اٹھاؤ تو آپ نظر ڈالو کہ آپ کے لوگ کیا بول رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ شیعہ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں شیعہ عوام میں بھی عقیدہ نہیں. شیعہ آپ نے اگر کسی سے بات سنی ہے تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ اس نے کیا کہا. شیعہ عوام میں بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. کسی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں، چاہے وہ کتنا ان پڑھ ہو، کتنا نادان ہو، اس کا عقیدہ نہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہے، اس نے انگوٹھی دکھایا. شیعہ کا اگر یہ ہے کسی شیعہ کا عقیدہ تو وہ جاہل ہے، اس کو اپنے عقیدے کی تصحیح کرنی چاہیے کیونکہ یہ عقیدہ کفر ہے ہمارے نزدیک. اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یہ عقیدہ کفر ہے. بات آپ کو 4-5 مرتبہ سمجھا دیا ہے. اگر کوئی شخص جو شخص اگر کہتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے ہاتھ نظر آیا ہے تو وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام یا ان کا ہم شکل کوئی فرشتہ وہاں پہ تھا کہ اس کا ہاتھ نظر آیا. روایات میں، ہماری روایت میں بہت سارے کہ چوتھے آسمان پہ امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تو انہوں نے علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہاں پر ہیں اور ملائکہ ان کی زیارت کرتے ہیں. تو پوچھا کہ علی علیہ السلام یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ کو بڑا حب ہے، بہت محبت ہے علی علیہ السلام سے، تو انہوں نے بہت خواہش کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اجازت دیجیے ان کی زیارت. اور یہ بہت زیادہ حدیث بہت زیادہ ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ہم شکل، ان کا شبیہ ہم شکل چوتھے آسمان میں ایک ملائکہ کو خلق کیا ہے. وہاں پر ملائکہ اس کی زیارت کرتے ہیں کیونکہ بالکل شکل و صورت و شمائل اس کا کن کے موافق ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس طرح ہے ہمارے پاس روایت، لیکن یہ نہیں کہ وہ اللہ ہے. اگر وہاں پہ اس طرح کوئی روایت، میں نے اس روایت کو کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹ گیا ہو، لیکن میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہاں پہ انگوٹھی والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، ہاتھ والی پردے کے پیچھے سے، لیکن اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا.